السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کی قسط نمبر 78۔ سب کے چہروں پر کچھ لمحے کے لیے شدید حیرانگی چھائی۔ تم تازی کی گرجدار آواز پر انہوں نے آنکھیں میچ لیں، چہرہ شرمندگی سے کچھ مزید جھک گیا۔ داؤد بے جان صدمے سے باہر نکلتے فوراً ان کی جانب بڑھی، تڑپ کر انہیں گلے سے لگاتے ان کا چہرہ تھامتے ایک نقش لگیں۔ کہاں چلا گیا تھا، کیوں گیا؟ ایک بار بھی ماں کی یاد نہیں آئی؟ آنسو بہاتے وہ شکووں پر اتر آئی، لیکن ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتے کہ اپنی اناج ضد اور لالچ میں گم ہو کر وہ تمام نعمتوں سے منہ موڑے بیٹھے تھے، پھر چاہے وہ ماں تھی یا اولاد۔ نہ وہ اچھے بیٹے بن سکے، نہ شوہر اور نہ ہی باپ۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ایسے کہو کہ واپس چلا جائے۔ داجی کا غصے سے برا حال تھا۔ آپ خود کو سنبھالیں۔ داجی سکندر صاحب نے بے ساختہ ان کے لرزتے جسم کو سہارا دیا۔ داجی مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑے جس کا ان پر خاطر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب وہ حور کی جانب بڑھے جو انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ وہ جھکتے اس کے قدموں میں بیٹھتے کہ حور اس سے پہلے ہی انہیں بازوؤں سے تھامتے روک چکی تھی۔ اس کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، بس وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک سے معافی مانگیں۔ ریحان کی کرخت آواز پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے جو میری بیوی کا دل دکھایا اس کے لیے ٹھیک سے معافی مانگیں۔ اس کے پھر سے دہرانے پر وہ گھٹنے ٹیکتے حور کے سامنے بیٹھ گئے۔ حور میں تم سے ہاتھ جوڑ کر نہیں بابا جان، وہ ان کے ہاتھ تھام گئی۔ ریحان ہم نے آپ کو منع کیا تھا نا، پھر کیوں؟ اس نے غصے سے ریحان کو مخاطب کیا تو وہ تلخ ہنسی ہنسا۔ دیکھا آپ نے، یہی دکھانا چاہتا تھا میں آپ کو۔ آپ کا اپنا باپ آپ کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بھی معاف نہیں کر سکتا، اور یہ جس کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آج بھی آپ کو معافی مانگنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ داؤد صاحب کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا۔ بے انتہا دولت پا لینے کے باوجود بھی انہیں سکون نہ مل سکا تھا۔ بس حور کی بے یقین نگاہیں تھیں جو ہر وقت ان کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر وہ کنگ کو وہ سب کچھ واپس کرنے گئے جو انہوں نے حور کے عوض اس سے لیا تھا، لیکن پھر انہیں پتہ چلا کہ ریحان تو کب کا کنگ کا کام تمام کر چکا تھا۔ اس نے خالد کو پہلے ہی خرید لیا تھا۔ وہ ریحان کو کنگ کی پل پل کی خبر دیتا تھا۔ اس دن انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ ان سے 100 گنا بہتر تو ان کی بیٹی کا شوہر تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر حور کی حفاظت کی تھی۔ جب وہ شخص حور کے پاس موجود تھا تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ حور کو تحفظ، محبت اور ایک خوشحال زندگی دے سکتا تھا جو وہ کبھی نہ دے سکے۔ لیکن یہ بھی ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی جب ریحان نے خود ان سے رابطہ کیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی حور ان کو آج بھی یاد کر کے روتی تھی، اور ریحان اسے رونے کا ایک موقع بھی فراہم کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس طرح انہیں بھی ایک آخری چانس دیا گیا جو وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، تبھی آج وہاں موجود تھے۔ آج وہ اپنی انا پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ بابا جان آپ ہاتھ مت چھوڑیں پلیز، ہم نے یہ کبھی نہیں چاہا۔ وہ چاہتی تھی وہ کھڑے ہو جائیں، انہیں یوں جھکتے دیکھ اس کا دل دکھا تھا۔ حور معاف کر بھی دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس نافرمان اولاد کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ داجی نے انگلی کے اشارے سے انہیں باہر نکل جانے کو کہا۔ ایک منٹ داجی۔ ریحان اطمینان سے چلتے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ انہیں اس لیے معاف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گھر چھوڑ کر گئے اور آپ کی نافرمانی کی، رائٹ؟ تو پھر میں نے کبھی آپ کی کہی کوئی بات مانی ہے کیا؟ اور گھر میں تو میں بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جہاں تک بات ہے لڑکی کی، تو اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر حور کو دیکھا جو ساکت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں آپ داجی سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بھی جس طرح سے شادی کی تھی آپ اس سے واقف ہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ آج یہاں کھڑے ہیں میرے بیٹے کو ویلکم کرنے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں بلکہ صرف ایک وارث چاہیے تھا ہمیشہ سے۔ اس وقت بھی حور کی جگہ پر ایک لڑکا ہوتا تو آپ کئی سالوں پہلے ہی انہیں معاف کر چکے ہوتے، اور آج اگر میری بیٹی پیدا ہوتی تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے۔ ریحان نے اطمینان سے انہیں کڑوی حقیقت سے روشناس کرایا۔ بی جان روتے ہوئے داؤد صاحب کے سینے سے لگی۔ وہ مزید اپنی اولاد سے جدا نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کے اور آپ کے بیٹے کی اسی چھوٹی سوچ کی وجہ سے پتہ ہے میری بیوی کا کتنا دل دکھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اب کی بار اونچی ہوئی۔ حور نے آنسو پونچھتے اس کی پیٹھ دیکھی۔ جو بات وہ آج تک دل میں دبائے ہوئے تھی، جو وہ آج تک کبھی کسی کے سامنے نہ کہہ پائی، نہ کسی سے شکوہ کر پائی، آج وہ شخص کھڑا اس کے لیے بول رہا تھا۔ اور آخری بات، یہ گھر میرا ہے اور مجھے ان کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ داجی چاہ کر بھی الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے جس میں وہ اسے کوئی جواب دے پاتے۔ انہوں نے آخر غصے سے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنے بیٹے کی کرتوت؟ جواباً ہمیشہ کی طرح انہوں نے لاچارگی سے کندھے جھکائے۔
اتنی مشکل سے ریان پھر سے ان سے بات کرنے لگا تھا، کچھ کہہ کر وہ اسے پھر سے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور ویسے بھی اس پر کون سا آج تک کسی بات کا اثر ہوا تھا۔ خیر تو اب میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، بہت تھک گئی ہے وہ، تو ریسٹ کرے گی، تب تک آپ صاحب پلیز زامیان کو سنبھال لیجیے گا، خیال رہے کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ دھڑلے سے بولتے وہ حور کو سب کے سامنے میں اٹھا گیا۔ ایسے حالات میں بھی اس کی حرکت پر حور دوہری ہوئی، وہاں سب تھے، کچھ تو شرم کر لیتا، یہ پتہ نہیں اس انسان کو۔ حور دل ہی دل میں سے کوستے میں چہرہ چھپا گئی۔ مراد صاحب اور سکندر صاحب تاجی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے، جو غصے میں بڑبڑاتے جا رہے تھے، جبکہ باقی سب کی توجہ زاویان نے اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ وہ کبھی ایک کی گود میں جاتا، کبھی دوسرے کی، سب نے 2-2 منٹ کی پاری باندھ لی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا گول مٹول سا بچہ تھا ہی اتنا پیارا کہ کسی کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ زاویان کی آنکھیں کبھی ادھر گھومتی تو کبھی ادھر، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ وہ بھی کافی خوش تھا۔ ارے دیکھو تو کتنا کیوٹ بچہ ہے، میں بھی آپ کا بابا ہی ہوں، مجھے بھی آپ بابا ہی کہنا۔ بہروز اسے جھلاتے، اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ سبھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے، سوائے ایک کے۔ سہرابیہ زرگل کی گود میں بیٹھی، پہلے تو کچھ دیر دونوں کو چپ چاپ دیکھتی رہی، آہستہ سے اس کے تاثرات بدلے، اور پھر وہ بہروز کی طرف دیکھ کر گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ وہ اپنے بازو کیے بہروز کے پاس جانا چاہتی تھی۔ سب اس کی جیلسی محسوس کرتے ہنستی ہے، جبکہ سب کو ہنستے دیکھ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ بہروز نے فوراً سے پہلے ایک بازو بڑھاتے اسے اپنی گود میں لیا۔ کیا ہوا بابا کی جان؟ اس کے بھیگے گال صاف کرتے، یہ دیکھو ایک نیا بیبی آیا ہے۔ بہروز نے اس کا رخ زاویان کی جانب موڑا۔ سہرابیہ نے اپنی ڈھیلی سی گرے آنکھیں پھیلائے، کچھ پل اسے دیکھا، اور پھر وہ بہروز کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسے تو وہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کس کر بہروز کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ لی۔ سوری، میں نے اپنی بیٹی کو رلا دیا۔ بہروز اس کی پیٹھ دبکتے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ریان نیچے سب کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ ہمیں یوں سب کے سامنے اتنی دفعہ تو سب کے سامنے ایسے ہی اٹھا کر لاتا رہا ہوں اور آگے بھی لاتا رہوں گا، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ اطمینان سے بولتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس مرتبہ اس کے الفاظ خود ہی منہ میں رہ گئے۔ وہ مبہوت سی اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو میں اس نے گہرا سانس بھرا۔ ریان نے دھیرے سے اسے بیٹھ کے بیچوں بیچ لٹایا۔ ریان یہ سب وہ خوشی اور حیرانی سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سرپرائز تھا، کیسا لگا؟ بہت اچھا، فوراً سے جواب دیتے انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدستے میں سے ایک ٹیولپ کا پھول نکالا۔ بہت خوبصورت، ریان کی گمبھیر آواز پر اس نے سر اس بات میں ہلایا، ایسے لگا وہ پھول کی ہی بات کر رہا ہے، اتنا کہ میں خوشبو میں ہی مدہوش ہو جاؤں۔ اس کے قریب ہوا۔ حور نے نظریں جھکائے ہی ٹیولپ کو ناک کے قریب کرتے اس کی خوشبو سونگھی، اتنا کہ میں کھو جاؤں۔ وہ اس کا ٹیولپ والا ہاتھ نیچے کرتے اس کی گردن میں گہری سانس بھر گیا۔ حور خود میں سمٹی، وہ اب اس کی باتوں کا مطلب سمجھی تھی۔ گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ وہ ایک گفٹ باکس اس کی جانب بڑھا گیا۔ حور نے اسے تھامتے کھولا۔ وہ ایک لاکٹ تھا جس پر انتہائی خوبصورتی سے ریان کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں زاویان کا نام ہونا چاہیے تھا۔ حور کی ممتا جاگ گئی۔ وہ بھی بنوا دوں گا، لیکن اسے تم ہر وقت پہنو گی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے لاکٹ پہنانے لگا۔ ریان، حور نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مقابل کا دل اتنی کرم نوازی پر ہی زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اب کبھی شکریہ ہمیں یہ سب، اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ شکریہ مت کہو، وہ کہو جو مجھے سننا ہے۔ حور کی پلکیں لرزی، کم آن۔ اب بھی اس کے شرمانے پر وہ بدمزہ ہوا۔ نظریں جھکائے اظہار کرتی وہ سیدھا اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ دیوانگی کے عالم میں وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، جب زاویان کی چنکھاڑتی آواز پر حور ایک دم پیچھے ہوئی۔ زاویان رو رہا ہے، مقابل کو غصے میں دیکھ اس نے فوراً وضاحت دی۔ اس کے گلے میں اسپیکر فٹ ہے، کیا یہاں تک آواز آ رہی ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ آپ جلدی سے اسے لے آئیں، اسے بھوک لگ رہی ہوگی، یہ ہمارا ٹائم تھا۔ حور، اس کا لہجہ شکایتی تھا، جس پر حور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ بڑبڑاتے کھڑا ہوا۔ سہرابیہ کو ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سوئے ہوئے کہ زاویان کے بری طرح رونے پر وہ ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ کچی نیند سے جاگتے وہ بھی رونے لگی۔ اس مرتبہ زرگل اسے لیے الگ کمرے میں چلی گئی۔ ابھی زاویان کو آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی اور وہ اس ننھی شہزادی کو 2 مرتبہ رلا چکا تھا۔